آج دنیا پر جو کڑا وقت آیا ہوا ہے اور ہر طرف کرونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے، وہیں ایک اور وبا ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی بھی پھیل رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان خیر خواہی کرتے اور لوگ جو ہے وہ غلے کو اپنے لوگوں تک پہنچاتے تاکہ غریب لوگ جو پریشان ہیں وہ ان تک رزق کی فراہمی کی جائے۔ یاد رکھیے کہ ذخیرہ اندوزی یہ حرام ہے، کسی حال میں بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کو اس کی حاجت ہو اور اس وقت اگر کوئی غلہ روک لیتا ہے، اناج روک لیتا ہے، تو شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے نیک شخص نے دیکھا کہ ایک قبر جو ہے وہ آگ کی طرح بھڑک رہی ہے، انگیٹھی جیسے وہ شعلے مارتی ہے، ایسے کوئلوں کی طرح وہ بھڑک رہی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شخص جو تھا وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، من احتکر علی المسلمین 40 یوما، کہ جو مسلمانوں پر 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کرے تو ضربہ اللہ بالافلاس والجذام، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو کوڑ میں، جذام میں بھی مبتلا فرمائے گا اور اسے مفلس رکھے گا، مطلب اسے دلوں کا چین نہیں ملے گا۔ تو یہاں حدیث کے اندر جو 40 دنوں کا آیا، تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی لوگوں کو محتاجی ہو اور ضرر پہنچ رہا ہو، چاہے وہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو، تو ایک دن کی ذخیرہ اندوزی بھی جائز نہیں ہوگی۔ تو خالق کائنات جل شانہ ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، ان کے پاس کھانے کو کمانے کو وقت نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ مفلسی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں محتاجی سے بچائے۔ بہرحال حاکم وقت کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے، حکومت وقت کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے غلہ نکلوا کر لوگوں کے لیے رزق کو فراہم کرے۔ یہ ان پر واجب ہے، کیونکہ ویسے تو کسی کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا، لیکن حاکم وقت، حکومت وقت، جب غلہ اسٹور کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے لیے شریعت نے حکم فرمایا کہ وہ بس اپنے گھر کے لیے جتنا ہے اس کو نکال لے اور بقیہ سارا لوگوں کی فلاح اور بہبود پر خرچ کرے تاکہ ان تک غلے کو پہنچایا جائے اور لوگ اس مفلسی سے بچے، محتاجی سے بچے۔ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے، ماہ رمضان بھی قریب ہے، چیزوں کی، اشیاء خورد و نوش کے نرخ اور اس کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ افسوس ہے ایسی حالت پر اگر کوئی اس انداز سے کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص گنہگار ہی ہے جو ایسا کرے گا، جس کے دل میں رحم نہیں ہے وہی ذخیرہ اندوزی کرے گا۔ یاد رکھیے ذخیرہ اندوزی کرنے سے کوڑ میں بھی مبتلا ہو رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا مفلسی میں بھی مبتلا ہوگا، یعنی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام جن و انس کی لعنت ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کا نہ تو فرض قبول ہوتا ہے، نہ ہی اس سے جو ہے وہ نفل اور صدقات قبول کیے جاتے ہیں۔ یہ شخص ابھی ماہ رمضان کے اندر جب ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ذخیرہ اندوز آج اپنے مال کو، غلہ کو روک کر پھر ماہ رمضان میں خوب خیراتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیا جی، یہ کبھی بھی یہ خیرات کرنا اس ذخیرہ اندوزی کے گناہ سے اس کو نہیں بچا سکتا۔ یہ خیرات کرنا ایک الگ چیز ہے، اس کا ثواب اللہ دے تو وہ اس کی مشیت پر ہے، اس کی نیت پر ہے کہ وہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے غلے نکلوائے۔ اور